شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، تو اس گھر سے حسن و حسین کے مسجد تک بار بار آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو بلانے لگے، لیکن بی بی فاطمہ گھر میں نظر نہ آئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے پہنچے تو دیکھا بی بی فاطمہ بستر پر ہیں، ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے کھڈے ظاہر ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے میں پہنچنا ہی تھا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، اے میرے بابا، اپنی بیٹی کو معاف کیجیے گا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آئی۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اٹھنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسن و حسین کے رونے کی آوازوں نے مجھے بے چین کر رکھا ہے اور تبھی میں تمہارے حجرے تک آ پہنچا۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا جان 2 دن سے حسن و حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، آپ اس کو دودھ پلائیے، یہ خاموش ہو جائے گا۔ حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کرتا ہوں، وہ آرام پائے گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زارو قطار رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، حسین کو دودھ کیسے پلاؤں؟ بس اللہ کے رسول امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان چسانا شروع کر دیا۔ جیسے امام حسین نے رسول اللہ کی زبان مبارک چوسنا شروع کی، ان کو آرام ملا۔ رسول اللہ نے پھر اپنے نواسے حسن کو گود میں اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اور پھر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنچانے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خاندان نبوت کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اے فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا خاندان جو اللہ کے باغ فدق، جس کی سالانہ آمدنی اس دور میں بھی 40 لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھی، اور وہ عرب کے تمام غریبوں کا پیٹ پالتے تھے۔ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کا گھر چلاتے تھے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت کہ وہ تمام مالی
دنیا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھی، یہاں تک کہ 4 دنوں تک بی بی سیدہ اور ان کے بچے اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے۔ سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو حسن حسین کے صبر پر، سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے صبر پر، سلام ہو تمام اہل بیت پر۔